خدا اور رسول سے محبت ضروری، اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے دشمنی بھی ضروری، اس کے بغیر محبت پوری نہیں ہوتی۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک بدعقیدہ آدمی ملاقات کے لیے آیا، کسی کا سہارا لے کر آیا، کہا کہ میں فلاں شہر سے آ رہا ہوں، میں فلاں جماعت سے متعلق ہوں۔ تو جماعت معلوم ہے کہ بدعقیدہ جماعت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے سامنے آ کر مولانا محمد رضا صاحب عرف ان کا ننھے میاں ہے، وہ فرمانے لگے حضور ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے آ رہا ہے، حیدرآباد دکن سے آ رہا ہے، اور وہ رافضی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ وہ شخص جو مہمان بن کر آیا تھا وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ مولانا محمد میاں صاحب نے اس آنے والے سے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، وہ کرسی پر بیٹھ بھی گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا ایمان و عقیدہ دیکھو کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، نہ اس سے کوئی بات چیت کی، نہ اس سے کوئی خیریت دریافت کی، نہ اس کی طرف آپ نے نظر کی، بلکہ وہ شخص بہت دیر بیٹھا رہا، اعلیٰ حضرت اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے دوسری طرف مصروف ہیں، آپ دوسرے گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ مجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تو مولانا محمد میاں صاحب جو تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ حضور یہ بھی کیا اخلاق ہوئے آپ کے، کم از کم اس آنے والے دور دراز کا سفر کر کے آیا، حیدرآباد دکن سے آیا، کہاں حیدرآباد کہاں بریلی، 3 دن کا راستہ طے کر کے آیا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، کم از کم کچھ توجہ ہی اس کی طرف کر لیتے تو آپ کا کیا بگڑتا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا، فرمایا ننھے میاں سنو، ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہمارے اکابر نے، ہمارے پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھائے ہیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک اجنبی مسافر ملا، کھانے کا سوال کیا، آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ گھر۔ آپ کے گھر پہنچا، خادم کو حکم دیا دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا، کھانا لگا دیا گیا۔ وہ مسافر آدمی کھانا کھاتے کھاتے کچھ وہ بدعقیدگی کی بات کر گیا، بد مذہبیت کی بات کر گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے خادم سے فرمایا فوراً کھانا اس کے سامنے سے اٹھا لو، اس کا کان پکڑ کے گھر کے باہر کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے واقعہ بیان کر کے فرمایا ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھائے ہیں، جو بد مذہب ہوگا، جو بدعقیدہ ہوگا، ہم اس کو ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے آقا نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر سے منافقین کا نام لے لے کر میرے آقا نے باہر نکالا تھا، ہم بھی منافقین سے ایسے ہی جو ہے دوری اختیار کریں گے، ان سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے۔ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ ادھر تم رسول کی محبت کا بھی دعویٰ کرو، ادھر دشمنان رسول کو بھی گلے لگاؤ، دشمنان رسول سے بھی ملاقات کرو، ان کو اپنے اسٹیجوں کی زینت بناؤ، ان کی محفلیں سجاؤ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نام نہاد مفتیوں نے جب گستاخان رسول کی تکفیر کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، تو گویا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، گستاخ رسول کے کفر میں اور اس کے عذاب میں جو شک کرے گا وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اب غور کرو مسلمانوں، جنہوں نے ان کو کافر ماننے سے پسو پیش کیا ہے اور بلکہ انکار کیا ہے، اب ایسے لوگوں سے ہمارا کیا رشتہ ناتا ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کریں۔ اور آج کل ایک نئی بات چھیڑی جا رہی ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے، یہ مسلک کہاں سے آیا؟ مسلک تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، مسلک تو سیدنا امام شافعی کا ہے، مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے، مسلک سیدنا امام مالک کا ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، مسلک اعلیٰ حضرت در حقیقت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اب چونکہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی بھی اپنے آپ کو حنفی سنی مسلمان کہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، تو اب کھرے اور کھوٹے میں فرق ظاہر کرنے کے لیے ضروری تھا
کہ کوئی ایسا نشان لگایا جائے، ایسا ٹریڈ مارک لگایا جائے جس کی وجہ سے کھرا اور کھوٹا الگ پہچانا جائے. جیسا کہ مارکیٹ میں جب کوئی مال زیادہ بکتا ہے تو فوراً اس مال کا ڈپلیکیٹ بھی مارکیٹ میں آ جاتا ہے. تو اب ڈپلیکیٹ مال کو اور اصلی مال کو پہچاننے کے لیے کمپنی والا اپنا خصوصی ٹریڈ مارک لگاتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے، لوگوں نقالوں سے بچو، ڈپلیکیٹ مال سے بچو، ہمارے اصلی مال کی پہچان یہ ہے کہ اس پر ایسی مہر لگی ہوگی، اس پہ ایسا مونوگرام بنا ہوا ہوگا، ایسا نشان لگا ہوا ہوگا، سمجھ لینا یہ اصلی مال ہے، اور جس پہ ایسا نشان نہیں ہوگا سمجھ لینا وہ کھوٹا مال ہے. تو عزیزو، آج کے دور میں جو وہابی بھی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں اور سنی بھی حقیقت میں اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، تو اصلی سنی میں اور نقلی سنی میں فرق قائم کرنے کے لیے مسلک اعلی حضرت کا مونوگرام لگانا پڑا، ٹھپا لگانا پڑا، تاکہ اصلی اور نقلی میں پہچان ہو جائے، کھرے کھوٹے میں تمیز ہو جائے. کیونکہ اعلی حضرت کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، اعلی حضرت کی تعلیمات کو جو ماننے والا ہوتا ہے، وہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ آل نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے. کیسا عشق کرتا ہے؟ میرے اعلی حضرت کی تعلیمات دیکھو. میرے اعلی حضرت کی خدمت میں جب کوئی حاجی صاحب آتے ملاقات کے لیے تو میرے اعلی حضرت پوچھتے، بتاؤ حاجی صاحب مدینہ شریف گئے کہ نہیں گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی کہ نہیں دی؟ تو حاجی صاحب اگر کہتے ہاں ہاں اے اعلی حضرت میں تو سرکار کی بارگاہ میں جا کر آیا ہوں، حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں، تو میرے اعلی حضرت فوراً ادب سے کھڑے ہو جاتے اور آنے والے حاجی کے قدموں کو چوم لیتے، آنے والے حاجی کے قدموں کو چومتے، کیونکہ تیرے قدم مدینے پاک کی تیرے قدم مدینے کی زمین کو چھو کر آ رہے ہیں، مدینے کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، اس لیے میں ان قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. یہ ہے اعلی حضرت کا عشق. آپ نے رسول کے عاشقوں سے محبت کی ہے اور رسول کے غداروں سے آپ نے بغاوت کا اعلان کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، جو آپ کے خاص عمائدین اور علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے، ایک دن فرمانے لگے، حضور آپ کی کتابوں میں جو آپ رد فرماتے ہیں وہابیوں کے متعلق، بڑی شدت کا رد کرتے ہیں، اور آج کل کے نام نہاد تہذیب یافتہ لوگ ایسے شدید رد کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ بریلوی متشدد ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں. آپ ذرا اپنے انداز تحریر میں تھوڑی سی نرمی لائیں تو حضور بہت سے نوجوان طبقے میں اصلاح ہو جائے گی، ان کی سدھار ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے جب اس طرح کا مشورہ پیش کرنے لگے کہ آپ ذرا رد ان کا شدت میں رد والی شدت میں کمی کیجئے، تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، مولانا نعیم الدین صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں رد نہ کروں اور رد بھی کروں تو ہلکے انداز میں کروں، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. اگر تم میرے دل کی بات پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ اگر احمد رضا کے ہاتھ میں میرا مولا اگر تلوار دیتا، تلوار، تو احمد رضا کی تلوار ہوتی اور گستاخ رسول کی گردن ہوتی. لیکن اللہ نے تلوار میرے اختیار میں نہیں دیا ہے، قلم دیا ہے، قلم. میں اس قلم سے جہاد کرتا ہوں، میں اس قلم سے ان کا رد کرتا ہوں، اور رد اس لیے کرتا ہوں کہ سنو، جب یہ میرا رد دیکھیں گے تو مجھ پر گالیاں بکیں گے، مجھ کو برا کہیں گے، اور میری تمنا یہی ہے یہ مجھ کو گالی دیں لیکن میرے رسول کو گالی نہ دیں، مجھ کو برا کہیں لیکن میرے آقا کو برا نہ کہیں. جتنی دیر مجھ کو گالی دینے میں لگائیں گے کم از کم اتنی دیر تو میرے آقا کی شان میں توہین نہیں کریں گے. یہی احمد رضا کی تمنا ہے. اللہ، یہ ہے عشق رسول آپ کا، یہ ہے محبت رسول کے تقاضے. اے ایمان والو، تو رسول پاک کے چاہنے والوں سے آپ محبت کیجئے، رسول کے عاشقوں سے آپ عقیدت رکھیے، اور رسول پاک سے جو غداری کرنے والے، بغاوت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، رسول کو ان پڑھ کہنے والے، رسول کو چرواہا کہنے والے، ان سے دوری اختیار کیجئے. چاہے وہ پیسے دے کے قریب بلائے مت جائیے، چاہے وہ سلائی مشین دے کر قریب بلائے مت جائیے، چاہے انسٹیٹیوٹ میں آپ کو فری تعلیم کے بہانے بلائے مت جائیے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. یہ آخری دور چل رہا ہے، یہ قیامت قریب آنے والی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. سرکار نے 1400 سال پہلے اپنی دو انگلیوں کو اس طرح ملا کر فرمایا تھا کہ قیامت اور مجھ میں اتنا ہی فاصلہ رہ گیا ہے. یہ دو انگلیوں میں جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ مجھ میں اور قیامت میں رہ گیا ہے. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے آقا نے ایسا فرمایا تھا، تو اب بتائیے اب 1400 سال کے بعد کتنا زمانہ اور قریب آ گیا ہوگا قیامت کا. اس لیے میں چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ آپ سختی سے قائم ہو جائیے. اور مسلک اعلیٰ حضرت جو آج پیش کیا گیا، یہ تو بالکل نامکمل طریقے سے وقت کے تنگی کے لحاظ سے مختصر باتیں پیش کی گئی. انشاءاللہ
آنے والے ہمارے جو تنظیم رضا کے اجتماعات ہوں گے مسجد اللہ میں، اللہ مسجد میں جو مرکز ہے تنظیم رضا مصطفیٰ کا، انشاءاللہ وہاں پر علماء کرام بھی وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے اجتماعات میں ہر اتوار کو، اور وہاں پر انشاءاللہ مفصل طریقے سے اعلی حضرت کی تعلیمات اور مسلک آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو پھر کسی موقع سے آپ کی بارگاہ میں آنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت علامہ مولانا سید معیز الدین اشرفی صاحب جنہوں نے اپنا وقت بھی مجھے عنایت کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے علمی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ عوام الناس کو اور زیادہ سے زیادہ مستفید اور مستنیر ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی اب کھڑے ہو جائیے، سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ سامعین کرام، ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والی ایک اہم کتاب جاء الحق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، جو 712 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے کے کچھ مضامین اس طرح ہے: تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کس پر واجب ہے؟ قرآن و حدیث سے تقلید کا ثبوت، تقلید پر اعتراضات کے جوابات، چاروں مذہب حق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے علم غیب کا ثبوت، علم غیب کا انکار کرنے والوں سے سوالات، علوم خمسہ کی بحث، حاضر و ناظر کا ثبوت اور اس پر اعتراضات کے جوابات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہنے کی بحث، یا رسول اللہ پکارنے کا ثبوت، اولیاء و انبیاء سے مدد مانگنے کا ثبوت، بدعت کا مطلب کیا ہے اور اس کی قسمیں، ہر بدعت بری نہیں، میلاد شریف کا ثبوت، بزرگان دین کی یادگار منانا اور دن مقرر کرنا، کھڑے ہو کر میلاد پڑھنا، فاتحہ تیجا 10واں اور 40ویں کا ثبوت، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، اولیاء کے مزارات پر گنبد بنانا، مزارات پر پھول ڈالنا، چادر چڑھانا، چراغاں کرنا، قبر پر اذان دینا، معانقہ عید یعنی عید کے روز گلے ملنا اور نماز کے بعد مصافحہ کا ثبوت، بزرگوں کے عرس منانے کا ثبوت اور اس پر اعتراضات کے جوابات، اولیاء اللہ کے نام پر جانور پالنا، تبرکات کی تعظیم کرنا، عبد النبی عبد الرسول نام رکھنا، کن لوگوں سے حساب قبر نہیں ہوتا، قضائے عمری پڑھنے کی ترکیب اور فائدہ، اذان میں انگوٹھے چومنے کا ثبوت، جنازے کے آگے کلمہ یا نعت بلند آواز سے پڑھنے کا بیان، دیوبندی اور اسلامی عقائد میں فرق، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، غیر مقلدوں کا رد، 20 رکعت تراویح کا ثبوت، ایک دم 3 طلاق سے 3 طلاق ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح دوسرے حصے میں کچھ مضامین اس طرح ہیں: حدیث صحیح، حسن اور ضعیف کا بیان، حدیث ضعیف مقلد کو مضر نہیں، یعنی مقلد کو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر غیر مقلد کے لیے موت ہے، اس کی وضاحت، نماز میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت، ناف سے نیچے باندھنے کا ثبوت، نماز میں بسم اللہ اور آمین آہستہ پڑھنے کا ثبوت، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا ثبوت، 80 صحابہ کرام مقتدی کے قرات پڑھنے کے خلاف ہیں، رفع یدین نہ کرنے کا ثبوت، وتر 3 رکعت ہیں، قنوت نازلہ منع ہے، نمازیں جمع کرنا منع ہے، حضرت امام اعظم کے فضائل، تقلید کی اہمیت، صحابہ کرام مقلد کیوں نہ تھے، اس طرح بے شمار مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا زبردست ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ مخالف لاجواب ہو جائے گا اور کبھی سر نہ اٹھا سکے گا۔ اس کتاب کا ہر گھر میں رہنا ضروری ہے۔ کتاب کا نام دوبارہ سنیے، جاء الحق۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، اس کتاب کو گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں لکھیں کتاب
یا انگریزی کا صرف ایک حرف لکھیں کہ اور 80 430 440 پر SMS کر دیں۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ البرکات.net پر دیکھ سکتے ہیں۔